کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی زیادہ اموات سے متعلق حیران کن انکشاف۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے حادثے کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ ڈوبے نہیں، جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈز تماشا دیکھتے رہے۔ اب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے کہنا تھا کہ لوگ ڈوبے نہیں بلکہ جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے بچانے کے بجائے لوگوں کے مرنے کا تماشا دیکھا۔ متاثرین کے مطابق لوگ دہائیاں دیتے رہے، مدد کو پکارتے رہے، لیکن کوسٹ گارڈز والے کئی گھنٹوں تک لوگوں کو ڈوبتا دیکھتے رہے، مدد کو نہ آئے۔ شامی پناہ گزین ایاد نے بھی انکشاف کیا کہ یونانی کوسٹ گارڈز کئی گھنٹے تک ہمیں ڈوبتا دیکھتے رہے۔ بظاہر یونانی کوسٹ گارڈ کشتی ڈوبنے کا سبب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بچانے والے یونانی کوسٹ گارڈ مارتے رہے کہ منہ بند رکھو۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کشتی تک پہنچنے اور مدد کی کوشش کا یونانی کوسٹ گارڈز کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ بی بی سی کے مطابق متاثرہ کشتی 7 گھنٹے تک ایک ہی مقام پر کھڑی رہی، کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ شواہد سامنے آنے کے بعد یونانی حکام نے موقف تبدیل کر لیا اور کہا کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی پر اتر کر خطرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر کشتی والوں نے پھینکی گئی رسی کو ہٹا کر مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ادھر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے ڈائریکٹر سرفراز ورق کا کہنا تھا کہ زندہ بچ جانے والے 12 میں سے 10 افراد سے رابطہ ہو چکا اور ان سے ملنے والی معلومات کے بعد 47 فیملیز کے ساتھ رابطہ ہو چکا۔ انہوں نے بتایا کہ یونان حادثے میں ملوث ایجنٹس کے خلاف 6 FIRs درج ہو چکی، 4 ایجنٹس گرفتار کر چکے ہیں، جبکہ ماسٹر مائنڈ ایجنٹس پہلے ہی جیلوں میں۔ سرفراز ورق کے مطابق جو روٹ سامنے آیا ہے وہ براستہ دبئی، لیبیا اور پھر اٹلی پہنچایا جاتا ہے۔ لوگ پاکستان دبئی سے ڈائریکٹ ویزا حاصل کر کے لیبیا جاتے ہیں۔ لوگ لیبیا پہنچنے کے بعد وہاں سے غیر قانونی طور پر اٹلی جاتے ہیں۔ زمینی سختی ہونے پر ایجنٹ نے لوگوں کو سمندری راستے سے اٹلی بھجواتے ہیں۔ کشتی اٹلی جا رہی تھی اور یونان کی حدود میں خراب ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ ورک سے جڑے دیگر عناصر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے۔ ایجنٹ اٹلی بھجوانے کے لیے $5,000 سے $7,000 وصول کرتے ہیں۔ قانون کے مطابق سزا 14 سال ہے۔ سزا نہ ہونے کی بڑی وجہ مدعیوں کی عدم دلچسپی ہے۔ خیال رہے کہ یونان کے ساحلی علاقے میں 14 جون بروز بدھ کو کشتی ڈوبنے کا حادثہ ہوا تھا۔ کشتی ڈوبنے سے 78 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 104 کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں پاکستانی، مصری، شامی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 750 تارکین وطن سوار تھے۔ کشتی میں سوار پاکستانیوں کی تعداد سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق تعداد 400 کے قریب تھی۔ زندہ بچ جانے والوں نے سفارتی عملے کو بتایا کہ کم از کم 200 پاکستانی سوار تھے۔